محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. الصلاة والسلام على بقية الله في الأرضين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر حمد و ثنا، ہماری تمام تر تعریفیں لائق زیبا ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جو ہم اور آپ کا پالنے والا ہے، کہ وہ خدائے برحق جس نے ہم اور آپ کو بے مانگے محمد والے محمد جیسی بہترین نعمت عطا کی، کہ جس کے لیے اگر ہم اپنی تمام زندگی بھی شکر ادا کریں تو وہ کم ہے، کہ وہ خدائے بزرگ و برتر کہ جس نے ہم اور آپ کو غم حسین جیسی بہترین نعمت عطا کی. عزیزان محترم، آج اپنی مجلس کا آغاز ایک روایت سے کرنا چاہوں گی، کہ وہ یہ روایت ہے کہ سید مہدی بحر العلوم، کہا جاتا ہے کہ سید مہدی بحر العلوم کو علم جو عطا ہوا تھا وہ امام زمانہ علیہ السلام نے کیا تھا. ان کے شاگرد شیخ حسین تبریزی قبرستان میں جو کہ نجف اشرف میں ہے وادی السلام میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے چشم برزخی سے دیکھا کہ جتنے بھی مومنین وادی السلام میں دفن ہیں آج کسی مومن کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے. انہوں نے کیا دیکھا چشم برزخی سے کہ وہ کسی مومن کی روح کے استقبال کے لیے تیاری کر رہے ہیں، بہت بہترین اہتمام کر رہے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے تیار کر رہے ہیں. انہوں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ آج کسی ایسے مومن کی روح کو یہاں دفنایا جا رہا ہے کہ جن میں 3 خصوصیات پائی جاتی تھیں، کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال نے انہیں یہ بہترین نعمت اور سعادت نصیب کی، کہ ان میں 3 خصوصیات یہ تھی کہ سب سے پہلی خصوصیت تھی کہ وہ اہل بیت محمد سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں محمد وآل محمد. امام بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، کہ جب بھی کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اور دین اسلام کی بنیاد ہم محمد و آل محمد کی محبت ہے. اور عزیزان، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا امام میں بہت غریب ہوں، تنگ دست ہوں. امام میں بہت غریب ہوں، تنگ دست ہوں. امام نے بیان فرمایا، تم سے زیادہ امیر اس دنیا میں کوئی شخص موجود نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس نے فرمایا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تنگ دست ہوں، غریب ہوں، آپ ان سے بیان فرما رہے ہیں کہ تجھ سے زیادہ امیر اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے. امام مجھے اس کی وضاحت فرمائیے. امام نے بیان فرمایا، اگر میں تجھے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دوں تو کیا تو اس کے بدلے یہ جو تیرے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے مجھے واپس کر دے گا؟ تو اس شخص نے کہا، مولا اگر مجھے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی جائیں تب بھی یہ محبت میں اپنے دل سے نہیں نکال سکوں گا. تو امام نے بیان فرمایا، بس جان لو ہر وہ انسان جس کے دل میں ہماری محبت موجود ہے وہ اس دنیا کا امیر ترین انسان ہے. کہ اس شخص کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اہل بیت محمد سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا. اور عزیزان، اس محبت کے کچھ پیمانے ہیں کہ یہ محبت ہم اور آپ کی کیسی ہونی چاہیے. کہ ملتا ہے کہ جب چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے، تو امام نے اپنے صحابی سے کہا تھا کہ جاؤ جا کر تندور میں گر جاؤ. تو صحابی نے امام سے کوئی سوال نہیں کیا تھا بلکہ امام کے حکم کی تعمیل کر کے جا کر وہ تندور میں
گر گیا تھا. یعنی امام کے جو بھی احکام ہیں ہم اور آپ کو ان احکام پر سر تسلیم خم کرنا ہے. اگر محبت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے کہ شب عاشور اگر امام حسین کہہ دیں کہ جاؤ میں تم سب کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تو اصحاب کہیں کہ یا امام ہم آپ کو کہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. کہ یہ ہے وہ محبت کہ جو شخص معصومین سے بے پناہ کیا کرتا تھا. پھر دوسری اس شخص کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ رزق حلال کمایا کرتا تھا. کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص رزق حرام کماتا ہے تو اس کی حج، عمرہ، صلہ رحمی جیسی تمام عبادات خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں. اور پھر امام آگے بیان فرماتے ہیں جب کوئی شخص رزق حرام کماتا ہے تو بچوں پر برے اثرات پیدا ہوتے ہیں. کہ تیسرے امام نے جب فوج اشقیاء سے کلام کیا تھا تو امام نے آخر میں بیان فرمایا تھا میری نصیحت تمہارے دلوں پر عمل کر ہی نہیں سکتی، کہ میری نصیحت تم تک پہنچ ہی نہیں سکتی کیونکہ تم نے اپنے شکم کو مال حرام سے پر کر دیا ہے. عزیزان، ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو رزق حلال کمایا کرتا تھا اور خدا نے اس کو بہترین نعمت عطا کی. وہ کیا نعمت تھی؟ کہ اس شخص کا نام ہے کاظم کربلائی، کہ جس کا مزار یا جس کی قبر کہی جائے قم میں موجود ہے. کہتے ہیں کاظم کربلائی کیا کیا کرتا تھا؟ وہ ایک کسان تھا. وہ اپنے کھیتوں کو اگایا کرتا تھا. جب اس سے فائدہ پہنچتا تھا تو سب سے پہلے اس مال سے زکوٰۃ نکالا کرتا تھا، پھر اس مال کو اپنے گھر میں لایا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ اس کا ہمیشہ کا یہی معمول تھا. ایک رات جب یہ سویا تو اس کے عالم خواب میں دو نورانی شخصیات آئیں. جب دو نورانی شخصیات آئیں تو اس میں سے ایک نورانی شخصیت نے کہا کہ اے کاظم قرآن کی تلاوت کرو. تو اس کا کسان نے کاظم نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ ان دو نورانی شخصیات میں سے ایک نورانی شخصیت نے اپنا ہاتھ کاظم کے سینے پر رکھا. کاظم بیان کرتے ہیں کہ جو ہی ان کا ہاتھ میرے سینے پر پڑنا تھا مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں قرآن حفظ کرتا چلا جا رہا ہوں. عزیزان، کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو پورا مکمل قرآن حفظ ہو گیا. اب یہ نیند سے بیدار ہوا. اب یہ جب بھی اپنا کوئی کام کیا کرتا تھا تو اس کے لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی. کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا، پھر یہ خبر جا کر ان کے جو علاقے کے مولانا صاحب تھے وہاں تک پہنچائی کہ یہ کسان تو پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن بغیر دیکھے قرآن کی تلاوت کرتا نظر آتا ہے. وہ دور بتایا جاتا ہے کہ آیت اللہ برجدی کا دور تھا. ان کے مدرسے کے مولانا نے آیت اللہ جو ہے کاظم کربلائی کو جا کر آیت اللہ برجدی سے ملایا اور کہا کہ آپ اس کا امتحان لیں، یہ ایک معجزہ ہو گیا ہے. ہم اس شخص کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن آج قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہتے ہیں آیت اللہ برجدی ان کو غوثہ علمیہ میں لے کے گئے جو کہ قم میں ہے. کہتے ہیں کہ وہاں ان کا امتحان لیا گیا. کیسے امتحان لیا گیا؟ ان کو ایسی کتابیں دی گئیں کہ جہاں عربی تو موجود تھی لیکن وہاں زبر زیر پیش موجود نہیں تھی، اور ان سے کہا گیا کہ ان پورے کلمات میں سے آپ قرآن کی آیات ڈھونڈ کر دکھائیے. بس جہاں جہاں قرآن کی کوئی آیت ہوتی تھی کاظم کربلائی وہاں پر اپنی انگلی رکھ دیا کرتے تھے. تو آیت اللہ برجدی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کہا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر قرآن کی آیت موجود ہے؟ تو کاظم کربلائی نے جواب دیا بس جہاں جہاں قرآن کی آیت موجود ہے وہاں سے نور ساطع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں پہچان جاتا ہوں کہ یہاں پر قرآن کی آیت موجود ہے. عزیزان، خدا نے یہ ان کو سعادت دی رزق حلال کمانے کی وجہ سے، کہ اس شخص کی خصوصیت بھی یہی تھی کہ وہ رزق حلال کمایا کرتا تھا. پھر تیسری خصوصیت اس میں یہ تھی کہ سال بھر میں اپنے مال کو جمع کرتا تھا. پھر جب ماہ محرم آتا تھا تو امام حسین کی عزاداری پر خرچ کیا کرتا تھا. امام حسین کی عزاداری پر خرچ کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جناب موسیٰ خدا سے مناجات کر رہے تھے اور ان سے فرمایا کہ اے خدا، تو نے امت محمد کو فضیلت عطا کی ہے، ذرا یہ خدا بتا کہ ان میں ایسی کون سی خصوصیات ہوں گی جس کی وجہ سے تو نے ان کو فضیلت عطا کی ہے. تو خدا نے بیان فرمایا کہ وہ جو امت محمد ہوگی وہ عاشورہ منایا کرے گی، عاشور منایا کرے گی، جس وجہ سے میں نے ان کو فضیلت بخشی ہے تمام امتوں میں سے. تو جناب موسیٰ نے فرمایا اے خدا یہ عاشور کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے یہ بیان فرمایا اے موسیٰ،
رسول کے نواسے پر اگر کوئی شخص غم کرے گا، گریہ کرے گا یا اس کی عزاداری برپا کرے گا تو میں خداوند متعال اس کے عوض اسے جنت میں ایک بہترین مقام عنایت کروں گا۔ پھر پروردگار عالم نے بیان فرمایا اگر کوئی شخص حسین کی عزاداری پر 1 درہم بھی خرچ کرے گا تو میں اسے 70 درہموں جتنا رزق عنایت کروں گا، 70 درہموں جتنا ثواب عنایت کروں گا۔ پھر خدا نے یہاں پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا اگر کوئی شخص غم حسین میں گریہ کرے گا تو میں اس پر جنت تو واجب کروں گا لیکن 100 شہداء جتنا ثواب عنایت کروں گا۔ کہ ایک شخص تھا جو اصفہان میں رہا کرتا تھا، ایک لڑکا تھا اصفہان میں رہتا تھا۔ عالم دین نے ان کو خواب میں دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا؟ کہ سب سے پہلے اس شخص کا میں واقعہ بیان کروں کہ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی امام حسین کی عزاداری برپا کی جاتی تو وہ اس نیاز میں حصہ لیا کرتا تھا، نیاز کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انجمن نے ان سے کہا کہ اس بار جو عزاداری کا خرچہ ہوا ہے وہ روز سے کئی زیادہ گنا حصے میں ہوا ہے، یعنی پہلے کم خرچہ ہوا تھا لیکن اس بار کئی گنا زیادہ خرچہ ہوا ہے، تو ہم جو ہے چیک پر وہ رقم لکھ دیتے ہیں اور آپ پھر سائن کر دیجیے گا۔ اس شخص نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا بھی خرچہ ہوا ہے میں سائن کر دیتا ہوں، آپ بعد میں بھلے وہ رقم لکھ لیجیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بلینک چیک لیا اور اس پر سائن کر دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا بھی خرچہ ہوا۔ تو عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک اعلیٰ سا مقام ہے، ایک جنت کا بہترین دروازہ ہے جہاں امام حسین موجود ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ملائکہ بھی امام کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور میں نے یوں محسوس کیا کہ ملائکہ کے ہاتھ میں تمام لوگوں کے نامہ اعمال موجود ہیں۔ جو بھی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے سب سے پہلے امام حسین اس کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں، پھر نامہ اعمال کو دیکھ کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگ جوک در جوک امام نامہ اعمال دیکھتے اور لوگ جوک در جوک جنت میں داخل ہو رہے تھے، اور جس کے نامہ اعمال اچھے نہیں تھے تو امام اس کو جنت میں داخل نہیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب باری آئی اس شخص کی جو امام حسین کی عزاداری پر خرچ کیا کرتا تھا تو امام نے اس شخص کو کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ملائکہ نے سوال کیا امام آپ جس کو بھی جنت میں داخل کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہیں، مولا یہ کیا وجہ تھی اس شخص کو آپ نے بغیر نامہ اعمال دیکھے ہی جنت میں داخل کر دیا؟ تو امام نے بیان فرمایا جو شخص ہماری راہ میں دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو ہم بھی اس کے نامہ اعمال کو نہیں دیکھتے۔ یہ ہے کرم حسین۔ عزیزان ہم اور آپ کیا کیا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے چھوٹا نیاز ملا ہے، فلاں جگہ سے بڑا نیاز ملا ہے، یہ دیکھیے کہ اس نیاز کی نسبت کس سے ہے۔ اگر آج جناب اون و محمد کی مجلس ہے تو اس نیاز کو جناب اون و محمد سے نسبت ہوگی، اور جناب اون و محمد کو نسبت جناب زینب کبریٰ سے ہے، جناب زینب کبریٰ کو نسبت مولا کائنات اور بی بی فاطمہ زہرا سے ہے، ان کو نسبت رسول کائنات سے اور رسول کائنات کو نسبت خدا سے ہے۔ تو ذرا دیکھیے اس نیاز کی کیا برکت اور فضیلت ہوگی کہ پچھلے زمانے کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، نیاز کا تھوڑا حصہ اپنے گھروں میں لے جایا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں تو بیان کرتے تھے کہ ہمارے گھروں میں کچھ مریض ایسے ہیں جن کو ہم کھلائیں گے تو شفا مل جائے گی، اور واقعاً ان مریضوں کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ یہ خلوص تھا ان لوگوں کا کہ جو یہ نہیں کہا کرتے تھے فلاں جگہ دسترخوان ہے، فلاں جگہ ایسا نیاز ہے۔ عزیزان ایک آخری روایت پڑھ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی۔ کہتے ہیں کہ ایران کا ایک شخص تھا جو کہ ماہ محرم میں امام حسین کی سبیل لگایا کرتا تھا۔ وہ کیسی سبیل تھی کہ کہوے کی سبیلیں لگایا کرتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جو اہل تشیع نہیں تھا، اس سے اکثر سوال کیا کرتا تھا کہ یہ جو تم امام حسین کے نام پر کہوے کی سبیلیں لگاتے ہو اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ شخص کہتا کہ مجھے امام علیہ السلام اس کا اجر دیں گے، اور یہ بات کہہ کر ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ روایات میں اس شخص کا نام محمد علی بتایا گیا ہے۔ محمد علی اس کو کہتا کہ خدا کی بارگاہ سے مجھے اس کا اجر ملے گا، اور وہ چلا جاتا تھا۔ حسب معمول ایسا ہی ہوتا کہ جب ماہ محرم آتا وہ شخص کہوے کی سبیلیں لگایا کرتا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ محمد علی کا انتقال ہو گیا، کافی عرصہ گزر گیا۔ محمد علی اپنے دوست کے خواب میں آئے جو اس سے سوال کیا کرتے تھے کہ تم یہ جو امام حسین کے نام پر سبیلیں لگاتے ہو اس کا اجر تمہیں کیا ملے گا؟ اب کہتے ہیں کہ محمد علی اپنے دوست کے خواب میں آئے اور کہا کہ تم ہمیشہ مجھ سے ایک سوال کیا کرتے تھے
کہ تم جو امام حسین کے نام پر سبیل لگاتے ہو اس کا اجر تمہیں کیا ملے گا؟ تو آؤ آج میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ جو جنت ہے اس میں سامنے دیکھو ایک گھر موجود ہے جو اہل بیت کا گھر ہے، اور اسی کے برابر میں دیکھو ایک گھر موجود ہے جو خدا نے مجھے اس نعمت کے بدولت، یہ جو امام حسین کی عزاداری میں خرچ کیا کرتا تھا اس کی بدولت گھر عطا کیا ہے، یعنی اہل بیت کے برابر والا ہی گھر میرا ہے۔ پھر کہا اے میرے دوست سنو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے اپنی تا زندگی کتنے کپس کہوے کے امام کی خدمت میں پیش کیے تھے، امام کے چاہنے والوں کو پلائے تھے، لیکن امام حسین بڑی باریک بینی سے حساب رکھتے ہیں۔ امام کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے پوری ساری زندگی کتنے کپس کہوے کے لوگوں کو پلائے تھے، امام کے عزاداروں کو پلائے تھے۔ عزیزان یہ ہیں وہ حسین کہ اگر ان کے غم میں گریہ کیا جائے تب بھی خدا اس کے بدلے ہم اور آپ کو جنت میں جگہ دے رہا ہے، اگر اس امام حسین کا فرش بچھایا جائے تب بھی خدا اس کے بدلے میں ہم اور آپ کو جنت دے رہا ہے۔ یہ ہے کرم امام حسین، یہ ہے رحمت امام حسین۔ عزیزان آج جن ہستیوں کا ہم اور آپ کو تذکرہ کرنا ہے کہ جو امام حسین نے بھی خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، وہ کیا تھا کہ امام حسین نے اپنے 2 معصوم بھانجوں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ کہ روایات بتاتی ہیں کہ جتنی محبت جناب زینب کو شہزادہ علی اکبر سے تھی، اتنی ہی محبت مولا حسین کو جناب اون محمد سے تھی۔ کہتے ہیں کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیموں کی نگرانی کر رہے تھے تو امام حسین نے جناب زینب کے خیمے سے یہ آواز سنی کہ جناب زینب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بیان فرماتی ہیں کہ اے اون محمد، جب آپ کل صبح عاشور ہو تو آپ سب سے پہلے جا کر امام پر قربان ہو جائیے گا، اور ماں کی 2 وصیتیں یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ وصیت کہ جب آپ جنگ کرتے کرتے قلب لشکر تک پہنچ جائیں تو عمر سعد کا خاتمہ کر دیجیے گا۔ دوسری یہ وصیت کہ میں جانتی ہوں کہ آپ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ جنگ کرتے کرتے نہر فرات تک پہنچ جائیں گے، لیکن جب نہر فرات تک پہنچیں تو اے میرے شہزادوں پانی نہ پینا، یہ خیال کرنا کہ حسین کی سکینہ بھی پیاسی ہے، حسین کا علی اصغر بھی پیاسا ہے۔ المختصر مومنات، روز عاشور آیا، بی بی زینب علیہ السلام دونوں شہزادوں کو تیار کر کے خیمہ امام حسین میں بھیجتی ہیں۔ مولا حسین واپس شہزادوں کو ماں کے پاس بھیجتے ہیں۔ بی بی زینب سوال کرتی ہیں شہزادوں ابھی بھی ماموں پر فدا نہ ہوئے؟ تو شہزادے کہتے ہیں اماں جان ہم جب ماموں کی بارگاہ میں جاتے ہیں ماموں ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا آ جاؤ، آج زینب تمہیں حسین کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ اب مولا حسین نے دیکھا سامنے بہن زینب آ رہی ہیں، یہ ایسی سفارش ہے کہ جس کو حسین رد نہ کر پائے گا۔ بس مولا حسین نے جناب اون محمد کو دیکھا، دونوں کے گلے میں باہیں ڈال کر گریہ کرنے لگے اور کہنے لگے اے شہزادوں میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دے دوں، تم میری بہن زینب کی نشانی ہو۔ المختصر مومنات، جناب زینب کے کہنے پر بچوں کو اذن جنگ ملا۔ کہتے ہیں کہ کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کتابوں میں کہ یہ شہزادے اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پر سوار نہ ہو پاتے تھے۔ ایک کو جناب حسین نے سوار کرایا، ایک کو مولا حسین نے سوار کرایا، ایک کو جناب عباس نے سوار کرایا۔ اب دونوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک جانب سے میں جنگ کروں گا، دوسری جانب سے تم جنگ کرنا، جب قلب لشکر پر پہنچ جائیں گے تو عمر سعد کا خاتمہ کریں گے۔ عزیزان کہتے ہیں یہ دونوں بھائی جنگ کرتے گئے، بس جب دریا فرات کے کنارے پہنچے تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا ماں کی وصیت یاد رکھنا، دیکھو دریا فرات سے پانی نہ پینا، حسین کے بچے خیمے میں پیاسے ہیں۔ المختصر مومنات، جب یہ دونوں بھائی قلب لشکر پر پہنچے ہیں، عمر سعد نے کہا تمام فوجیں ان بچوں پر حملہ آور ہو جائیں۔ عزیزان بچے تھے کتنی جنگ کرتے، دونوں شہید ہو گئے۔ جب گھوڑے سے گرے تو ایک بچے میں رمق باقی تھی، کہا ماموں جان ادرکنی، بس مولا حسین دوڑے ہیں، جب دوڑے ہیں بچوں کی لاشیں اٹھائے ہیں، ایک بچے نے کہا ماموں جان بس میری ایک بات یاد رکھیے گا، اماں سے ایک بات کہیے گا کہ اماں ہم دریا فرات تک پہنچے تو ضرور تھے لیکن پانی نہ پیا تھا۔ ان دونوں بچوں کے لاشیں خیموں میں لائے گئے۔ کہتے ہیں کہ بڑی
بہادر دل زینب تھیں. کہتے ہیں کہ دونوں بچوں کے لاشیں موجود تھے. بیچ میں جناب زینب بیٹھ کر سجدہ کر رہی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہی ہیں کہ خدا تو نے میری قربانی کو قبول کیا. عزیزان یہ وہ زینب ہیں. کہتے ہیں کہ جب شام کے زندان میں گئی ہیں امام حسین پر گریہ کر رہی ہیں لیکن اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا. جب تمام شہداء کے سر لائے گئے سر حسین پر گریہ کیا, سر مولا عباس پر گریہ کیا لیکن اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا. جب بی بی زینب نے ایک کمرہ مانگا کہ مجھے حسین کی عزاداری برپا کرنی ہے تب بھی اپنے بھائی حسین پر گریہ کیا. یہ وہ زینب ہے جب کربلا واپس لوٹ کر گئی تو کہتی ہے اے حسین جب زینب تیرے سامنے آیا کرتی تھی تو استقبال کو کھڑے ہو جاتے تھے, بہن کو گلے لگا دیتے تھے, آج بھی زینب تیرے پاس آئی ہے, اے حسین کھڑے ہو کر زینب کو گلے لگا دو. اب مختصر مومنات بی بی نے وہاں بھی امام حسین پر گریہ کیا, مولا عباس پر گریہ کیا. پھر جب بی بی مدینے پہنچی ہیں روزہ رسول پر جا کر مولا حسین کی سنانی سنائی, علی اکبر کی سنانی سنائی, لیکن آنا محمد پر گریہ نہ کیا. پھر ماں کی قبر پر گئی. عزیزان ماں تو دنیا کی وہ ہستی ہے کہ جن کو دیکھ کر ہماری تمام خوشیاں اور دکھ یاد آ جاتے ہیں, لیکن وہاں بھی بی بی زینب نے کہا ماں زینب آج حسین کا خمرہ کرتا لائی ہے, بس قبر زینب پر قبر سیدہ پر جب خمرہ کرتا رکھنا تھا تو قبر سیدہ میں لرزہ داری ہوا. بی بی زینب نے کہا ماں حسین کا خمرہ کرتا برداشت نہ کر سکی. یہ بہن 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کے سوکھے گلے پر کند خنجر چلتا ہوا دیکھ رہی تھی. المختصر مومنات بی بی مدینے میں گئی, بی بی سغرا سے ملاقات کی. اب وہ وقت آیا کہ بی بی کے پاس پیغام پہنچایا گیا کہ آپ اپنے گھر تشریف لے آئیے. میں نے تمام مقامات بیان کر دیے. بی بی اپنے بچوں پر نہ روئی. کہتے ہیں جیسے ہی بی بی زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی ہے اور محمد کے حجرے دیکھے ہیں, گریہ بلند کیا. جب حجروں کے اندر گئی ہے ننھے ننھے مسلح بچے رکھے ہیں, گریہ بلند کر کے کہتی ہے اونا محمد, اے اونا محمد, ماں تیرے بغیر نہ رہ سکے گی. اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی جو بھی دلی حاجات ہیں جائز حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ہمیں ایسی ہزاروں مجلسیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ کرنا نصیب فرما. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماتم حسین.